مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ برادران ملت اسلامیہ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمدے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ نما مددے، پگندہ بے بلا استاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو کشتی، وحق کے خواجہ عثمان ہارو، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر امت خضرا کے وکیل رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر جناب پاکزاد احمد مجتبیٰ سیدنا محمد المصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دے، باوز بلند ہدیہ جنت نشاور کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، آج خطبہ مسلمہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورہ جناب یوسف علیہ السلام کے تعلق سے نازل فرمائی، جس سورت کا نام ہی سورہ یوسف، جو قرآن مجید کی 12ویں سپارے کے اندر 12ویں پارے کے اندر یہ سورت آتی ہے۔ تقریباً 12 رکوع کی یہ سورت ہے، اور اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت کو، پورے واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور کوئی بھی واقعہ ہم سنتے ہیں، کوئی بھی واقعہ میں آپ کو سناؤں، کوئی قصہ کہانی سناؤں، تو لوگ بڑے انٹرسٹ سے سنتے ہیں، کیونکہ قصہ سنانے جائیں تو کیا ہوتا ہے، انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ واقعہ وائس کے اندر تقریر بیان کی جائے، اس کے اندر اگر کوئی واقعہ اگر آپ کو قصہ سنائے تو لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر مطلب صرف سادی تقریر ہو کہ بھئی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تو لوگ ادھر ادھر سنتے رہتے اور مائنڈ کے اندر دوسرے حساب کتاب شروع ہو جاتے ہیں۔
یہ ہماری عادت ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، تو جب قصے کی بات آئے گی تو یہ لوگوں کی فطرت کے اندر ہے کہ لوگ خود بخود انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ کہوں کہ یہ بہت اچھا قصہ ہے، توجہ سے سننا، میں یہ کہوں کہ بہت اچھا قصہ ہے، آپ کو کتنا انٹرسٹ آئے گا؟ کتنا انٹرسٹ آئے گا؟ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بولو، آئے گا؟ میں کہوں یہ بہت اچھا قصہ ہے، آپ کو کتنا انٹرسٹ آئے گا؟ بہت انٹرسٹ آئے گا، اور آپ توجہ سے سنو گے، سارے دھیان چھوڑ کر میری باتوں میں لگا دو گے کہ بہت اچھا قصہ سنانے جا رہا ہے، بہت اچھا قصہ سنانے جا رہا ہے۔ لیکن میں میری بات نہیں کرتا ہوں، میں میری بات نہیں کرتا ہوں، میں اس کی بات کرتا ہوں، میں اس کی بات کہتا ہوں کہ جس نے سب کو پیدا فرمایا، مجھے پیدا فرمایا، آپ کو پیدا فرمایا، اس نے کہا نحنو نقص علیک احسن القصص، یعنی کہ یہ جتنے قصے ہیں تمام قصوں کے اندر جناب یوسف کا قصہ سب سے اچھا، سب سے بہترین ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ کس نے؟ اللہ نے کہا۔ اللہ نے کہا کہ جتنے قصے ہیں اس قصوں میں اچھا قصہ جناب یوسف علیہ السلام کا، جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے اچھا، احسن القصص، یہ سورہ یوسف کے اندر آیت کریمہ، قرآن کی آیت پڑھنے لگا، نحنو نقص علیک احسن القصص، یعنی کہ قصص کہتے ہیں قصے کی جمع کو، اور کہا کہ جتنے قصے ہیں ان قصوں کے اندر جناب یوسف کا قصہ بہت اچھا اور بہت بہترین قصہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ اب اللہ نے کہا تو پھر میرا، آپ کا، ہم سب کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا جب کہ یہ اچھا قصہ ہے، دنیا کا انسان اگر یہ کہہ دے کہ جب میں قصہ آپ کو سناتا ہوں یہ قصہ اچھا ہے، لیکن اس رب نے کہا یہ قصہ اچھا ہے، تو اس قصے کو سننے میں کتنا انٹرسٹ پیدا ہونا چاہیے؟ بہت انٹرسٹ۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کی سیریز انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں نے شروع کیا بھی تھا، آپ کو یاد ہو آج سے تقریباً 1 سال پہلے جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا، اس کے دو جمعہ تک میں نے بیان کیا، اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں، اور مسائل کے تحت پھر سب کچھ بند ہو گیا، اور اس لیے پھر یہ واقعہ ادھورا رہ گیا۔ اب میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس کی سیریز پھر سے شروع کرتا ہوں، اور جتنے 2 واقعے کے اندر، چونکہ آج یہ واقعہ، یہ معاملہ ایسا ہے کہ آج ہم لوگ بھول پہنچ جاتے ہیں، جو بات ہم سنتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتی۔ 1 سال پہلے کی بات، 1 جمعہ کے پہلے کی بات کسی کو یاد نہیں ہوتی، 1 جمعہ پہلے کی بات کسی کو یاد نہیں ہوتی، 1 سال پہلے کی بات یاد کون رکھے گا؟ لیکن بہرحال بیان کیا ہے، اگر آپ کو سننا ہے انٹرنیٹ پر جا کر کے آپ سرچ کر کے وہ 2 بات سن سکتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے تعلق سے مختصر پہلے آپ کو یاد دہانی کے لیے، آپ کی یاد تازہ کے لیے میں انشاءاللہ تعالی شورٹ میں کچھ باتیں بیان کرتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا، اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیع عالم العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی یہ منشا و مرضی ہے اور رب کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے مقام و مرصد اور اس کے اسٹیٹس کے حساب سے اسے آزماتا ہے۔ آزمائش، امتحان ضروری ہے، اور آج ہم پر کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے، ہمیں کوئی آزمائش آ جائے اللہ کی طرف سے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی نقصان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی امتحان اگر اللہ کی طرف سے ہم پر آ جائے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز ہم پر کیوں آئی، یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیوں امیر باپ کا بیٹا ہو اور امیر باپ کے گھر پیدا ہوا ہو، 20 سال تک کبھی اس نے کوئی پریشانی نہ دیکھی ہو، اور پریشانی جب دیکھے گا، اب کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے تو ہمیشہ عیش و آرام سے رہنا تھا، مجھے تو ہمیشہ سکون سے رہنا تھا، یہ پریشانی، یہ مصیبت میرے اوپر کیوں آئی؟
آج ہماری یہ سوچ ہو گئی. لیکن ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کون ہے ہم جانتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام خود نبی ہے. یوسف علیہ السلام خود نبی ہے. باپ جناب یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہے. اس کے والد جناب اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہے. اور اس کے والد جناب ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی ہے. یعنی کہ بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی اور اس کا دادا بھی نبی. یہ کتنا مقام، وہ کس شان والے ہوتے، کس شان والے ہوتے کہ اتنی پشتوں تک نسلن بعد نسلن اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت عطا فرمائی. اور یہی نہیں، یعقوب علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل کا نام آپ بار بار تقریروں میں سنتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی بیٹے ہی کی نسل ہے. یعقوب علیہ السلام کی ہی نسل ہے. اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے جناب یوسف کو نبوت عطا فرمائی. اس کے بعد ان کی اولادوں میں اللہ نے کم و بیش کئی لاکھ انبیاء اکرام اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں عطا فرمائی. تو یہ جناب یوسف علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. اور آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے. اور ان کی خوبصورتی، ان کا حسن اتنا مشہور تھا، لوگ آج مثال دیتے ہیں جناب یوسف کے حسن کی. لوگ مثال دیتے ہیں جناب یوسف کے حسن کی. اللہ نے انہیں کیا خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ روایت میں لکھا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ جو ہے کہ پانی پیتے تو وہ پانی گلے سے اترتا دکھائی دیتا. اب کھانا کھاتے وہ کھانا گلے سے اترتا دکھائی دیتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے سنیں گے کہ اللہ نے حسن کے ساتھ عطا فرمایا. لیکن یہاں پر کچھ ابتدائی باتیں کہ یعقوب علیہ السلام کے آپ بیٹے، یعقوب علیہ السلام کی 11 بیٹے تھے. کتنے؟ 11 بیٹے تھے. وہ 2 بیویاں تھیں. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے، 2 بیویاں. یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 بیٹے تھے، 2 بیویاں تھی. اور یوسف علیہ السلام اور باقی 11 بھائی. اب معاملہ یہ ہوا کہ جناب یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے. باپ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی. اور یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی تھے جس کا نام تھا بنیامین. یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی تھے، کیونکہ 2 بیویاں تھی. یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک سگے بھائی جو تھے ان کا نام بنیامین تھا. یہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام دونوں ایک بیوی سے تھے، اور باقی دوسرے 10 بھائی جو تھے وہ دوسری بیوی تھے، دوسری بیوی سے 10 بھائی. یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے. اب یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی، یوسف علیہ السلام کی جو ماں تھی، ان کا انتقال بچپن میں ہی، یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تبھی ہو چکا تھا. اب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت دلچسپی تھی، بہت محبت تھی. ایک تو والدہ کا سایہ اٹھ گیا تھا، اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام تھے ہی ایسے، اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا. اب یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب کی ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ خواب کس طریقے کا تھا. ایسا خواب دیکھا کہ آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ مجھے 11 تارے، چاند اور سورج، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا، تو آپ نے اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنایا. والد بھی نبی تھے، کوئی کم شخصیت تو تھے نہیں. تو آپ نے یہ خواب سنا، اور خواب سن کر کے پھر آپ نے کہا کہ دیکھو یہ خواب تم کسی کو بتانا نہیں، یہ خواب تم کسی کو بتانا نہیں. کچھ بھی ہو جائے یہ خواب تمہیں آگے بیان نہیں کرنا ہے. لیکن اب اللہ کی مشیت و مرضی ہوتی ہے، اور یہاں پر کوئی ایسی بات سوچی نہیں اپنے ذہن کے اندر کہ نبی ہو انہیں کچھ معلوم نہ ہو. نبی کو اللہ سب کچھ غیب کا علم عطا فرماتا ہے. نبی کو
اللہ غیب کا علم سب کچھ عطا فرماتا ہے، اللہ کی عطا سے نبی سب کچھ جانتے ہیں، لیکن کوئی مصلیحت ہوتی ہے، اللہ رب العزت خود بخود نبی سے کوئی چیز چھپا دیا کرتا ہے۔ اب یہ بات باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتی ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تم کسی کو بتانا نہیں، اگر یہ تم بتا دو گے تمہارے دوسرے جو بھائی ہیں وہ تم سے حسد کریں گے، وہ تمہیں تمہارا یہ خواب سن کر کے تمہیں حسد کریں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے تو ساری چیزیں جانتے ہوں گے، ساری چیزیں جانتے ہوں گے، تو اللہ رب العزت کی مصلحت اور حکمت یہ تھی کہ یہ دونوں باپ بیٹے جو بات کر رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی جن کے یہ 10 بیٹے تھے، انہوں نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا، انہوں نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا۔ جب انہوں نے دیوار کے پیچھے سے یہ سارا معاملہ واقعہ دونوں باپ بیٹے کی باتیں سن لی، تو انہوں نے 10 بیٹے کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تم اپنے والد کے قریب ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا والد جناب یعقوب یہ یوسف سے کتنا محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، اور تمہیں پتہ نہیں وہ تو چاند و سورج کو سجدہ کرنے کی خواب کے سپنے دیکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوئی، اور انہوں نے 10 بھائیوں کو بہت اچھی طریقے سے ان کی ماں نے اپنی بھاشا میں اپنی لینگویج میں کہے تو چلایا۔ جب چلایا تو پھر آگے کیا ہوا وہ بھی میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے کہ پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں گھومنے کے لیے، پھر آپ کو لے جایا جاتا ہے، راستے میں جو سارا سفر ہوتا ہے آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، پھر یعقوب علیہ السلام کو یہ ساری خبر دی جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ یوسف کو تو جو ہے کہ بھیڑیا راستے میں کھا گیا، اور یوسف علیہ السلام جو ہے کہ حالانکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے کہ کنویں میں ڈال دیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو پھر وہ کھوٹے سکے کے عوض بیچ دیتے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں ایک کافلا جو آیا تھا وہ لے جاتا ہے، پھر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار کے اندر جب انہیں لے جایا جاتا ہے، اور پھر جناب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار کے اندر جب پہنچتے ہیں، پھر وہاں پر یوسف علیہ السلام کی خریداری کی بولی لگتی ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کس طریقے سے خریدا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے، کس نے خریدا ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل تک یہاں تک میں نے یہ سارا واقعہ آپ کو بیان کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو یہیں سے شروع کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار کے اندر جب پہنچایا، اور آپ کو کس شان سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار کے اندر پہنچایا، اور پھر آپ کو کس نے خریدا، آگے کے واقعات کیا ہوئے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔